السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین کرام، خصی جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں، اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہر بار کی طرح میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ پورے مسئلے کی وضاحت، پوری بات آپ حضرات کے سامنے آ سکے، اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہرگز نہ بھولیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جس سے ہمارے دوسرے ایمان والے بھائیوں کو فائدہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور علم کی روشنی میں وہ زندگی گزار سکیں گے۔ محترم سامعین کرام، خصی جانور کی قربانی بہتر اور افضل ہے غیر خصی کے مقابلے میں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بھی خصی مینڈھوں کی قربانی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرین املحین موجعین فذبح احدهما عن امته لمن شہد للہ بالتوحید وشہد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابن ماجہ، باب اضاحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جب بھی قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ مینڈھے خریدتے، 2 مینڈھے بڑے عظیم اور موٹے فربا، اقرینی سینگوں والے اور املحینی چت کبرے، سفید اور سیاہ دھبے ان پر ہوا کرتے تھے، چت کبرے مینڈھے خریدتے، موجعینی جو دونوں کے دونوں خصی ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مینڈھا آپ پوری امت کی طرف سے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے کہ جس نے بھی توحید کی شہادت دی، اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دی ہو، اور جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچانے کی شہادت دی ہو، ان کی طرف سے آپ ایک مینڈھا ذبح فرماتے، اور دوسرا مینڈھا آپ اپنی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے آپ ذبح فرماتے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اسی طریقے سے مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ 2 موٹے اور بڑے اور خصی مینڈھوں کو آپ ذبح کیا کرتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا۔ تو دوستو، اس سے پتہ چلا کہ خصی جانور کی قربانی غیر خصی کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کی قربانی کی ہے، ہمارے لیے یہی بات کافی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خصی جانور کے اندر یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ اس کا گوشت بدبو سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، بدبودار نہیں ہوتا ہے۔ خصی جانور فربا، موٹا، خوبصورت نظر آتا ہے۔ بعض حضرات خصی کرنے کو ظلم قرار دیتے ہیں کہ خصی کرنا ظلم ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ خصی کرنا ظلم اس وقت ہوتا جبکہ خصی کرنا لہو و لعب کے لیے ہوتا، کھیل تماشے کے لیے ہوتا۔
اس سے تو منفعت حاصل کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر یہ ناجائز یا غلط کیسے ہوگا؟ بلکہ اس سے تو جانور کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے، نہ کہ نقص اور کمی۔ تو خصی جانور غیر خصی کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہے، اور خصی کرنا ظلم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے خصی جانوروں کی قربانی کی ہے۔ لیکن دوستو ایسا بھی نہیں ہے کہ خصی اگر نہ ملے تو عین وقت پر ان کو خصی کیا جائے، نہیں، بلکہ پہلے سے بچپن سے ان کو خصی کیا جائے، تبھی تو ان کے اندر فربہی، موٹا پن اور ان کا گوشت اچھا تبھی تو ہوگا۔ عین موقع پر غیر خصی کو خصی کر کے اس کی قربانی کرنا اس طرح سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ دوسری بات دوستو، ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ سینگ سے متعلق، اگر سینگ ٹوٹ جائے یا اس کا خول اتر جائے تو سمجھتے ہیں کہ قربانی اس کی درست نہیں ہوگی۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اوپر کا پورا خول اتر گیا ہے اور مگی بھی اگر اس کی ٹوٹ گئی ہے، لیکن اس مگی کا اثر اس جانور کے دماغ تک نہیں پہنچ رہا ہے، سوراخ نہیں ہوا ہے اس کے اندر، تب تک قربانی سینگ ٹوٹے ہوئے کی اور خول اترے ہوئے کی بھی جائز ہے۔ اگر خول اترا ہوا یا سینگ اندر سے ٹوٹا ہوا ہو اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ جائے، اس جانور کے سوراخ ٹائپ کا ہو جائے، یا اس کا اثر ایسا ہو، ایسا شدید ہو کہ اس کے دماغ اس سے متاثر ہو جائے اس سینگ کے ٹوٹنے سے، تب دوستوں اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ورنہ تو سینگ عام طور پر جانور توڑ لیتے ہیں اور ان کے ایسے تاجروں کے یا ایسے لوگوں کے جانور، ان کی قیمتیں گری ہوئی سمجھتے ہیں اور ان کے جانور سستے بکتے ہیں، تو اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی۔ اپنے مقامی علماء سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دوسرے بھائیوں تک اسلامی معلومات کو شیئر کرنے کی، اسلامی معلومات کو پھیلانے کی اور ان پر عمل کی ترغیب دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔